وہ رات کے اندھیرے میں 3 مہینے کی بچی لیے گھر کے دروازے سے نکلی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کہاں جانا ہے، لیکن اس وقت اسے اپنی بچی کی زندگی سب سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ جانتی تھی یہاں پہ رہی تو بدنامی کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا، اور پھر کتنی دیر تک اس کا احسان لیتی۔ اسی لیے خاموشی سے بنا بتائے گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی، اپنے لیے کوئی شیلٹر ہوم دیکھ رہی تھی جہاں وہ اپنی بچی کی پرورش کر سکتی۔ کہاں جا رہی ہو بلبل؟ کہو تو ہم گھر چھوڑ دیں۔ 3 آوارہ لڑکے جو اس کے پاس سے گزر رہے تھے اس کو تنگ کرنے لگے۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اسے اس وقت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن وہ کیا کرتی، اس کے علاوہ تو چارہ بھی کوئی نہیں تھا۔ دن کی روشنی میں میراب خانزادہ کو دھوکہ دے کر اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گھر سے بھاگنا ناممکن تھا۔ اس وقت اسے اپنی بچی کی زندگی اور اپنی عزت خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی تبھی اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کہاں ہے۔ وہ مسلسل بھاگ رہی تھی اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کا دھیان نہ گیا اور سامنے سے آنے والی کار کے ساتھ ٹکرا گئی۔ گاڑی کے ساتھ لگتے ہی وہ زمین پر گری تھی۔ بچی کے رونے کی آواز سے وہ جلدی سے ہوش میں آئی تھی اور اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آج نہ جانے اور کتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھنے لگی جب اسے ایسا لگا جیسے اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ اس کے پیر میں اس قدر تکلیف تھی کہ تبھی کسی نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ تھام لو، ساری زندگی ساتھ لے کر چلوں گا۔ وہ اس آواز پر ایک دم چونکی تھی اور جیسے ہی جھٹکے سے نظریں اٹھائیں تو اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ تبھی پیچھے سے آتی 3 موٹر سائیکلیں جن پر وہ آوارہ لڑکے بیٹھے تھے، ان کو دیکھتے ہی گوہر نے جلدی سے اپنا ہاتھ میراب کے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ گوہر نے جیسے ہی اپنے پیروں پر وزن ڈالا تبھی وہ اپنے پیروں پر وزن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی میراب نے اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تبھی میراب نے اس کے ہاتھ سے بچی پکڑ کر اسے سہارا دیا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ وہ آوارہ لڑکے میراب کو دیکھ کر بھاگ چکے تھے۔ وہ چور نگاہوں سے میراب کو دیکھ رہی تھی، لیکن میراب نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر گوہر کو لگا تھا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ سامنے گھر کے تمام ملازم کھڑے تھے۔ چوکیدار بھی کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے اور وہ اپنی بچی کو اپنی باہوں میں سموئے ایک کونے میں کھڑی خوفزدہ نگاہوں سے میراب کو دیکھ رہی تھی۔ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ گھر سے باہر کیسے نکلی؟ سر، وہ میری آنکھ لگ گئی تھی، چوکیدار نے کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی میراب کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس چوکیدار کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ بدبختو، میں سونے کے پیسے دیتا ہوں کیا تم لوگوں کو؟ کہا تھا نا کہ اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی تو معافی نہیں ملے گی۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کو میری بات سیریس نہیں لگی تھی۔ اب اپنی سزا کے لیے تیار رہو۔ گوہر آنکھیں پھاڑے میراب کو دیکھ رہی تھی۔ سب ملازم وہاں سے جا چکے تھے۔ چوکیداروں کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا گوہر کے پاس آیا تھا۔ سزا تو اب تمہیں بھی بھگتنی ہوگی۔ ایک پولیس افسر سے نظریں چرا کر بھاگ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ اب اپنی سزا کے لیے تیار رہو جانے من۔ آج رات بہت رنگین ہونے والی ہے ہماری۔ گوہر کی زبان کو تو جیسے کفل ہی لگ گیا تھا۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ تبھی ایک ملازمہ آئی تھی اور اس کے ہاتھ سے اس کی بچی لے گئی، اور اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اس ملازمہ کو روک کر اپنی بچی کو پکڑ لے۔ اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی نظروں کے سامنے کیے وہ اس کے کان میں سور پھونک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹ انگلی سے پیچھے کیے وہ اسے گھسیٹنے کے انداز میں کمرے میں لے گیا تھا اور اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ نہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسے مت کرو، تم میرے لیے نامحرم ہو۔ تبھی میراب نے غصے سے اس کے چہرے کو دبوچا۔ تم؟ لیکن خود کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ میراب نے گوہر کو جھٹکے سے خود سے دور کیا اور تبھی وہ کمرے سے جانے لگا جب گوہر کی آواز پر اپنی جگہ جامد ہو گیا۔ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر کیوں مجھے زبردستی یہاں پر رکھا ہوا ہے؟ مجھے جانے دو۔ میراب نے خون آلود نگاہوں سے گوہر کی طرف دیکھا، جس سے گوہر بھی خوفزدہ ہو گئی۔ تبھی وہ انگلی اٹھا کر گوہر کی طرف دیکھنے لگا تھا، لیکن پھر سے خود کو بولنے سے روک گیا۔ شاید وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زبان سے گوہر کے لیے کوئی ایسا لفظ نکلے جس کو سننے کے بعد گوہر میراب سے شادی سے انکار کر دے۔
گوہر میراب کے لیے اب ایک ضد بن چکی تھی اور وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا، ورنہ نتائج کیا نکلتے یہ تو اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ ایس پی صاحب ہماری بہو کو تلاش کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ دیکھیں مسٹر آن، ہم آپ کی بہو کو تلاش کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، لیکن آپ یہ تو بتائیں وہ تھی کیسی؟ ہمارے پاس اس کی کوئی تصویر بھی نہیں ہے۔ آن صاحب کے کہنے پر میراب نے حیرانگی سے آن صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ وہ آپ کی بہو تھی اور آپ کے پاس ان کی کوئی تصویر بھی نہیں؟ خیر آپ تو سسر ہیں کہ آپ کے بیٹے کے پاس بھی اس کی کوئی تصویر نہیں؟ نہیں، اس کے پاس بھی اس کی کوئی تصویر نہیں۔ دراصل میری بہو کو تصویریں کھنچوانے کا شوق نہیں تھا۔ میراب کو مسٹر آن کی بچگانہ بات پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ خواہ میں میراب کا وقت ضائع کر رہے تھے۔ چلیں یہی بتا دیں آپ کی بہو کا نام کیا تھا؟ یا اب یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا نام زرتاشا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جائیے، میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کچھ کرتا ہوں۔ کبھی میراب نے کسی کو فون ملایا؟ ذرا مسٹر آن پر کڑی نظر رکھو۔ وہ رات گئے گھر لوٹا تھا اور گھر میں ایک بچی کے رونے کا شور تھا۔ اس وقت تھکاوٹ کی وجہ سے اسے شور سے بیزاریت ہو رہی تھی۔ تبھی وہ آواز کے تعاقب میں چلتا گوہر کے کمرے تک پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو وہ فکر مند ہوتے ہوئے دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ معصوم کلی تنہا بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا تھا اور اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ آج اس نے اس بچی کے نقش غور سے دیکھے تھے۔ تم تو بہت خوبصورت ہو، اپنی ماں سے کہیں زیادہ۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے یہ بات کہی تھی۔ دیکھو تم میری پارٹنر بن جاؤ، کرائم پارٹنر۔ وہ ملیحہ سے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کی سب باتوں کو سمجھ رہی ہو۔ ہم دونوں مل کر سب ٹھیک کر دیں گے، اوکے؟ وہ بھی ملیحہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا کہ اتنی ہی دیر میں واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ اپنے بال ٹال سے سکھاتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ تبھی میراب کی نگاہیں گوہر کے وجود پر ٹھہر گئیں، وہ جو بغیر دوپٹے کے فٹنگ میں سوٹ پہنے قیامت لگ رہی تھی۔ وہ کسی بھی مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ تبھی گوہر کی نگاہیں میراب کے نگاہوں سے ٹکرائیں اور پھر گوہر کی چیخیں پورے میراب ہاؤس میں گونج اٹھی تھی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ گوہر جلدی سے آگے بڑھی تھی اور پاس پڑی کرسی سے دوپٹہ اٹھا لیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی کسی غیر لڑکی کے کمرے میں بغیر اجازت کے جاتے ہوئے؟ نہیں، تم تو پولیس انسپیکٹر کو تو جیسے ڈگری شرم بیچنے کے بدلے ملتی ہے نا، بے شرم انسان۔ وہ ایک دم جیسے پھٹ ہی پڑی تو وہ بہت دلچسپی سے گوہر کو لال پیلا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بس زبان تو تمہاری شروع سے بہت چلتی ہے۔ ملیحہ رو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر یہاں آ گیا۔ تم تو تھی نہیں کمرے میں، اور وہ معصوم بے حال ہو گئی تھی روتے ہوئے۔ میری بیٹی ہے نا، رو رہی تھی تو رونے دیتے۔ تم یہاں کیوں آئے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ رشتہ بھی بن جائے گا، فکر مت کرو۔ کل تیار رہنا، تمہاری بارات لاؤں گا اور پھر ہماری ہوگی سہاگ رات۔ وہ ایک انگلی گوہر کے چہرے پر مارتے ہوئے شرارتاً بولا تھا، لیکن گوہر تو جیسے کرنٹ ہی لگ گیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں اور کمرے سے باہر چلا گیا، اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ساتھ ہونے والے میراب کے رویے کو سوچنے لگی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی ملیحہ کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی کہ یہ اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میراب کو کھڑے دیکھ کر وہ ایک دم سے حیران رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لال رنگ کا دوپٹہ تھا۔ یہ سب کام کرنے کے لیے ملازمہ ہے۔ آگے بڑھ کر اس کے سر پر دوپٹہ دیتے ہوئے کہا، چلو باہر، نکاح خواں آیا ہے۔ اتنا سنتے ہی گوہر کو لگا ساتوں آسمان اس کے سر پر گر پڑے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی مجھ سے نکاح؟ کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ بس جانتا ہوں میں اس محبت کے بارے میں۔ آج بھی تم اس کے بارے میں سوچ رہی ہو جسے تمہاری پرواہ تک نہیں، جسے تمہاری نہیں بلکہ جسے اس کی اپنی اولاد کی پرواہ نہیں۔ گوہر نے بے یقینی سے میراب کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کے لہجے میں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اسی لہجے میں جس لہجے میں تم سننے کی عادی ہو۔ اب چپ چاپ یہ دوپٹہ لو اور باہر آؤ۔ میں تمہارے مزید نخرے برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے نہیں کرنا آپ سے یہ نکاح۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، اسی لیے خاموشی سے میرا کہا مان لو، نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں مانتی میں آپ کا کہنا۔ میں آپ کی غلام نہیں ہوں کہ جس کو جس طرح سے چاہیں گے استعمال کریں۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں میرے ساتھ نکاح نہیں کرنا تو مجھے تمہارے ساتھ بغیر نکاح کے بھی رات گزارنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مانتی ہوں محبت میں ماری گئی ہوں، لیکن کیا
میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن وہاں کس کی پرواہ تھی؟ تبھی وہ گوہر کا ہاتھ تھامے اسے گھسیٹتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں لے آیا تھا۔ مولوی صاحب نکاح پڑھائیں۔ میں نہیں کروں گی یہ نکاح۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی اور چیخ چلا رہی تھی، لیکن میراب کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بیٹا یہ نکاح تب تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک لڑکی کی رضامندی نہ ہو، مولوی صاحب نے میراب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مولوی صاحب آپ نے نکاح پڑھائیں، یہ نکاح قبول کرے گی؟ اگر تم نے نکاح قبول نہیں کیا تو یاد رکھنا میں ملیحہ کو جان سے مار دوں گا۔ گوہر نے بے یقینی سے میراب کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے میری بچی کے ساتھ۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ میراب نے اس کے کانوں میں جیسے سیسا پلائی پگھلا کر ڈالا، اور پھر نہ جانے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے دل میں ایک گہرا راز چھپائے میراب سے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے دوران میراب کے کچھ دوست شامل تھے۔ میراب گوہر کو چھوڑنے اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں پارٹی دینے چلا گیا تھا۔ رات کے وقت دروازہ کھلا تو گوہر کو لگا جیسے اس کا وہم ہے۔ کمرے میں نیم اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ احتیاطاً اس نے ملیحہ کو اپنی باہوں میں سمو لیا تھا۔ وہ بغیر چاپ کے گوہر کے پاس آیا اور جیسے ہی اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تب گوہر کے منہ سے مارے خوف کی ایک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ کون ہے؟ گوہر میں ہوں میراب۔ میراب کی آواز پر گوہر نے جہاں سکھ کا سانس لیا تھا وہیں سے میراب پر غصہ بھی آیا تھا۔ تبھی وہ جھٹکے سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ کسی کے کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں آیا جاتا؟ کبھی میراب جھولتے ہوئے گوہر کے اوپر گرا۔ ارے آپ خود کو سنبھالیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہوش میں نہیں لگ رہے۔ وہ تو جیسے ایک دم بوکھلا گئی۔ یہ بدبو، آپ نشہ کر کے آئے ہیں؟ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی میراب کو سیدھا کرتے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ہاں بس وہ دوستوں نے پلا دی، وہ بہکے ہوئے انداز میں بات کر رہا تھا۔ گوہر کو میراب سے خوف محسوس ہوا۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں، آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ نہیں، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے میراب۔ ابھی اپنے ہوش میں نہیں ہیں آپ۔ میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ آتی ہوں۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے میراب کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر لے جانے لگی۔ جب میراب نے گوہر کو اپنی طرف کھینچا تھا، گوہر اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ تبھی اس کی باہوں میں گر گئی۔ میراب جو اپنے ہوش میں نہیں تھا گوہر کے ساتھ زبردستی کرنے لگا اور پھر اپنے سب حقوق وصول کرتا۔ وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ گوہر گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ ساری رات اس کی رونے میں ہی گزر گئی تھی۔ چڑھتے سورج کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے ایک نے کہاں سوئے ہوئے میراب پر ڈالی اور اپنی بچی کو لیے گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ میراب کی جس وقت آنکھ کھولی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اسی لیے وہ بستر پر گر سا گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے پورا گھر چھان مارا تھا، لیکن گوہر سے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ سب ملازمین سے پوچھ چکا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ گوہر کہاں ہے۔ چوکیداروں کا کہنا تھا کہ رات کے ٹائم گوہر انہیں دودھ کا گلاس دینے گئی تھی۔ چوکیدار کافی حیران ہوئے تھے، لیکن گوہر نے یہ کہہ کر انہیں دودھ کا گلاس دے دیا کہ آپ لوگ سارا دن ہماری خدمت کرتے ہیں تو کچھ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں۔ لیکن وہ دودھ پیتے ہی چوکیدار گہری نیند میں سو گئے۔ میرا آپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہر دوسرے دن گھر سے بھاگ جاتی ہے، اب کہاں تلاش کروں میں اسے؟ وہ کمرے میں واپس گیا اور کمر پر ہاتھ رکھ کے گہری سوچ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی اچانک میراب کو رات کا سارا واقعہ یاد آنے لگا۔ نشہ اترا تو وہ اپنے ہوش کو بیٹھا۔ اسے جیسے جیسے رات کا وقت یاد آ رہا تھا ویسے ویسے اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ نہیں، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میراب نے اپنے سب دوستوں کو فون کر کے گوہر کے پیچھے لگا دیا، لیکن 2 دن ہونے کو تھے، گوہر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پچھلے 5 مہینے سے ہم مسٹر آن کی بہو کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی بہو کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہماری ٹیم کیا کر رہی ہے؟ سر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک کانسٹیبل اٹھا تھا۔ میراب جو اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا، سر مسٹر آن اسی ہوٹل میں ہے، مسلسل کسی لڑکی کو گھور رہے ہیں۔ میراب نے اپنے سر سے ہاتھ پیچھے کیا تھا اور جیسے ہی کانسٹیبل کے اشارے کا تعاقب میں دیکھا تبھی اسے ایسا لگا جیسے اس کا پورا جہان اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا تھا، کیونکہ سامنے گوہر اپنے 8 مہینے کی بیٹی کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ تبھی میراب کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ میراب جیسے اٹھ کر گوہر کے پاس جانے لگا تبھی مسٹر آن گوہر کے پاس پہنچے تھے۔ میراب دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تبھی مسٹر آن گوہر کے پاس گئے تھے اور اس کے سامنے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا رضوان بھی تھا۔ گوہر ان دونوں کو دیکھ کر ایک دم دنگ رہ گئی تھی۔ مراد نے آنکھیں چھوٹی کیے گوہر کو دیکھا تھا۔ وہ مسٹر آن کو جانتی تھی۔ کیا رشتہ تھا اس کا مسٹر آن سے؟ تبھی مسٹر آن نے ایک کاغذ گوہر کے سامنے رکھا، جس کو دیکھ کر گوہر کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا اور وہ ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔
تبھی رضوان اٹھا تھا اور گوہر کو بازو سے پکڑتے گھسیٹتے ہوئے ہوٹل سے باہر لے جا رہا تھا۔ مسٹر آن نے ملیحہ کو ایک نظر دیکھا اور پھر سر جھٹکتے اسے تنہا وہاں پر چھوڑ کر ہوٹل سے باہر نکل گئے تھے۔ گوہر مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ میراب کیسے برداشت کرتا کہ کوئی غیر محرم اس کی بیوی کو چھو رہا تھا۔ تبھی وہ بھاگنے والے انداز میں ملیحہ کے پاس پہنچا جو مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے ملیحہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے پیار کرنے لگا۔ تبھی اس نے اپنی پوری ٹیم کو مسٹر آن کے پیچھے لگا دیا۔ یہ کوئی خاموش علاقہ تھا، ہر طرف سنسان باغات تھے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں کسی زیرو کا بسیرا نہیں تھا۔ تبھی ایک کارخانے سے کسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میراب کی ٹیم کارخانے کے پاس جا کر کارخانے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ تبھی میراب اور کچھ پولیس افسر کارخانے میں داخل ہوئے۔ یہاں پر گوہر کو باندھا گیا تھا اور اس پر ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی۔ اس کے وجود پر نیل کے نشان تھے۔ میراب جلدی سے آگے بڑھا تھا اور گوہر کو کھولنے لگا لیکن وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ تبھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میراب نے اسے گود میں اٹھایا۔ تبھی پولیس افسر رضوان اور مسٹر آن کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے گئے تھے۔ میراب کو اب گوہر کے جاگنے کا انتظار تھا۔ میراب تذبذب کا شکار تھا کہ آخر گوہر کا مسٹر آن کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ ملیحہ گوہر کو آہستہ آہستہ ہوش آ رہی تھی۔ گوہر آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو گوہر، گوہر۔ گوہر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ میری بیٹی کہاں پر ہے؟ وہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ گوہر ملیحہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم ٹھیک ہو نا گوہر؟ گوہر نے حواس باختہ ہوتے میراب کی طرف دیکھا اور پھر وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کی قسمت اسے کہاں لے آئی تھی؟ ایک غلط قدم اور اس کی زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ مجھے بتاؤ تمہارا مسٹر آن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس جانور کے ساتھ۔ حیوان ہے وہ، حیوان۔ جی تو چاہتا ہے کہ اس کو جان سے مار دوں اور اس کے بیٹے کو بھی۔ ریلیکس، آرام سے، کام ڈاؤن۔ ہوا کیا ہے مجھے وہ تو بتاؤ۔ کیا کر لیں گے آپ؟ بولیں کیا کر لیں گے آپ؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا اسے کوئی۔ ایسے حیوان جب پیسوں کے سر پر پوری دنیا میں دن تناتے پھرتے ہیں تو آپ کیا؟ آپ جیسے بہت سارے لوگ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ ایسے حیوان جب پیسوں کے سر پر پوری دنیا میں دن تناتے پھرتے ہیں تباہ ہوتی ہیں تو ہم جیسی لڑکیاں جن کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کو نوچ لیا جاتا ہے۔ قصور کیا تھا میرا؟ میں نے محبت کی تھی، اعتبار کیا تھا۔ یہ دنیا اعتبار کے قابل ہی نہیں۔ میراب خاموشی سے گوہر کو سن رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ گوہر اپنا غبار نکال لے۔ عورت ذات کا تو تماشا بنا رکھا، کٹپتی سمجھتے ہیں عورت کو کہ جس سے دل چاہا، جب دل چاہا کھیل لیا، اور جب دل چاہا تو کسی کوڑے دان کی طرح اسے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ لیکن اب کی مرتبہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے میراب اس کو اندر ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر جو لاوا پک رہا ہے وہ باہر نکل جائے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ گوہر کی سب باتیں سننے کے بعد، اس کا ماضی جاننے کے بعد، میراب میں اتنی ہمت نہیں رہے گی کہ وہ خود کو سہارا دے سکے۔ وہ خود کو مجرم سمجھنے لگے گا۔ گوہر تو اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ اٹھ جاؤ گوہر، صبح ہو گئی ہے، یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ اماں اٹھ رہی ہوں نا، اور کتنی دیر لگاؤ گی لڑکی؟ اٹھ جاؤ، آج تو میں لڑکے والے بھی دیکھنے آ رہے ہیں۔ تبھی گوہر کا رنگ سفید پڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اماں، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے نا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ قسم خدا کا، جو منہ میں آتا ہے اول فول بک دیتی ہو۔ میں تمہیں ساری زندگی تمہارے یہ نشئی باپ کے سر پر چھوڑ دوں، جس کو اپنی ہوش تک نہیں ہے، وہ تمہاری کفالت کرے گا۔ دیکھو بیوی، اپنے دماغ کو تیار رکھو، میں بہت جلد تمہاری شادی کر دوں گی۔ میرے سر سے تمہارا فرض ادا ہو تو سکون سے میں بھی مر سکوں گی۔ نسیم بیگم اپنے حالات کی ماری ہوئی گوہر پر غصہ کرنے لگی تھی۔ گوہر کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ نسیم بیگم کے جاتے ہی گوہر نے اپنے تکیے کے نیچے سے فون نکالا۔ فون اٹھاؤ میرا۔ وہ کسی کو تیسری مرتبہ فون ملا چکی تھی، لیکن کوئی بھی جواب نہ ملنے پر اس نے مایوسی سے فون اپنے بستر پر پھینک دیا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے رونے لگی تھی۔ تمہارے بغیر مر جاؤں گی رضوان۔ میں کس طرح کسی اور سے شادی کر سکتی ہوں؟ ہم نے جو اتنے سال ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہیں، تمہاری قربت، میرا وجود تمہاری باہوں میں، یہ سب کیسے بھلا دوں؟ اور کون مجھے قبول کرے گا؟ تبھی وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔
اس کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب سی رہنے لگی تھی۔ وہ رضوان کو کئی مرتبہ کہہ چکی تھی کہ ڈاکٹر سے ایک دفعہ معائنہ کروا لینا چاہیے، لیکن رضوان کا کہنا تھا تمہارا وہم ہے، کمزوری ہو گئی ہے، اسی لیے تمہاری طبیعت خراب رہ گئی ہے۔ لیکن گوہر کا دل تو عجیب سے خیالات بن رہا تھا۔ آج اس کا فیصلہ تھا کہ وہ جو خود ڈاکٹر کے پاس جائے گی۔ نبیلہ تم چلو گی نا میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس؟ گوہر پلیز مجھے سب سے دور رکھو، میرے پیرنٹس کی بہت عزت ہے اس شہر میں، مجھے تو اب افسوس ہوتا ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے دوستی ہی کیوں کی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نبیلہ؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، میرے پیرنٹس کو پتہ چلا کہ میری دوستی تم جیسی لڑکی کے ساتھ ہے تو وہ میرا یونیورسٹی آنا ہی بند کر دیں گے۔ مجھے اپنا کریئر بنانا ہے، اسی لیے تم سے درخواست ہے کہ آج کے بعد مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش مت کرنا، یہی سمجھنا کہ کبھی ہماری دوستی تھی ہی نہیں۔ گوہر اور نبیلہ کی دوستی پوری یونیورسٹی میں مشہور تھی، دونوں کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ایک ساتھ ہوتا تھا۔ ان کی گہری دوستی کو بہت سی ایسی نگاہیں بھی دیکھتی تھی جن میں صرف حسد بھرا ہوتا تھا۔ نبیلہ جا چکی تھی، گوہر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اتنی پرانی دوست اس کا اتنی جلدی ساتھ چھوڑ دے گی۔ یا اللہ میں کیا کروں، اور یہ رضوان فون کیوں نہیں اٹھا رہا میرا؟ وہ آنسو بہاتی ہوئی یونیورسٹی سے نکلی تھی، خود ہی اب کچھ کرنا تھا، تبھی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ ڈاکٹر میں ٹھیک تو ہوں نا؟ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھتے ہوئے حیرانگی سے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا تھا۔ آپ میرڈ؟ گوہر نظریں چرانے لگی۔ وہ ڈاکٹر کو کیا جواب دیتی؟ اگر سچ بتاتی تو یقیناً ڈاکٹر اس کو باتیں سناتی، اسی لیے اسے جھوٹ بولنا پڑا۔ جی میں میرڈ ہوں۔ ڈاکٹر نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ کے ہسبینڈ کہاں پر ہیں؟ مجھے آپ دونوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ تو ابھی کسی کام میں مصروف ہیں، آپ مجھے بتائیں سب ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آپ پریگننٹ ہیں اور آپ کو دوسرا مہینہ چل رہا ہے، لیکن آپ کا حمل بہت کمزور ہے، آپ بھی کافی کمزور ہیں۔ میں کچھ وائٹامنس کی دوائیاں لکھ رہی ہوں، ان کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کا بھی خیال رکھیں، ورنہ آپ کی یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر تو اپنے دھیان میں بولتی جا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ کاغذ پر ہاتھ چلا رہی تھی، لیکن گوہر جسے لگا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر گر گئے ہیں، وہ تو ایک دم حواس باختہ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے ہونٹ ہلتے دکھائی دے رہے تھے، لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جو کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھے، ڈاکٹر نے کب اسے کاغذ ہاتھ میں تھمایا اور کب وہ ہسپتال سے باہر نکلی، اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا تھا جب وہ کسی کی گاڑی کے ساتھ ٹکرانے لگی۔ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ دھیان سے دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ میری ہی گاڑی ملی ہے مرنے کے لیے۔ وہ خاموشی سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو گوہر پر چلاتا ہوا وہاں سے اپنی گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی رونے لگی تھی۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ ابھی بھی مسلسل رضوان کو فون کر رہی تھی، لیکن رضوان فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب اس کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ میں کیا کروں، اماں تو میری شادی کرنے کے در پر ہیں، اور میں کب تک اس کو چھپاؤں گی؟ مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے رضوان سے مل کر اسے سمجھانا ہوگا کہ وہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجے تاکہ جلد از جلد ہماری شادی ہو سکے۔ گوہر خود کو سنبھالتی ہوئی آنکھیں صاف کرتی رضوان کے گھر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ رکشے میں بیٹھتے وہ رضوان کے گھر کے باہر تھی، جہاں وہ اکثر گوہر کو اپنے ساتھ لایا کرتا تھا اور وہاں پر ہی وہ اپنی راتیں رنگین کیا کرتا تھا۔ وہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور اپنے سامنے ایک عورت کو کھڑا دیکھ کر گوہر کافی حیران ہوئی۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اندر رضوان، یہ رضوان کا گھر ہے نا؟ نہیں، یہ گھر رضوان کا نہیں ہے، رضوان تو میرے بیٹے کا دوست ہے، لیکن وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے، اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کو اس سے دور رکھنے کے لیے کینیڈا بھیج دیا۔ نہ جانے کہاں سے وہ ہمارے پیچھے پڑ گیا۔ آس پڑوس میں بتا رہے ہیں کہ ہم 3 مہینے کے لیے بیرون ملک گئے تھے اور وہ رضوان کسی لڑکی کو یہاں پر لے کر آتا تھا۔ اتنا کہہ کے وہ عورت غصے سے دروازہ بند کرتی اندر چلی گئی۔ اس نے تو اتنا بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ گوہر کا رضوان سے کیا تعلق تھا۔ گوہر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ روتے ہوئے گھر آئی تھی۔ گوہر کھانا لگ گیا، آ جاؤ کھانا کھا لو۔ کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں کہ اس کو گھر پر بٹھاؤ، کوئی چاند چڑھائے گی تبھی تم بھی اس کو باہر بھیجنے سے باز آؤ گی۔ اپنے باپ کی آواز پر اس نے غصے سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جو کما تو نہیں سکتا تھا لیکن نسیم بیگم پر اور گوہر پر ظلم سارے کر سکتا تھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ باپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ نسیم یہ تربیت کی ہے تو نے اس کی کہ کیسے باپ کو گھور رہی ہوں؟ تم میرے باپ نہیں، میرے باپ کو مرے 10 سال ہو گئے ہیں، تم جیسا گھٹیا انسان میرا باپ نہیں ہو سکتا۔ عباس صاحب غصے سے گوہر کی طرف بھاگے۔ اس سے پہلے کہ وہ گوہر پر ہاتھ اٹھاتے تبھی نسیم بیگم نے اسے کمرے میں بھیجا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ اسے کہو میری نظروں کے سامنے مت آیا کرے۔
وہ غصے سے تنفن کرتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتی اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ اسے دوبارہ رضوان کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، وہ حقیقت کا پتہ لگانا چاہتی تھی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گیا لیکن رضوان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بالکل چپ رہنے لگی تھی۔ نبیلہ نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں بیٹھی تھی جب اچانک رضوان کا فون آیا۔ فون کی طرف دیکھ کر اس نے جلدی سے فون اٹھایا تھا۔ تم کہاں پر ہو؟ کتنے دنوں سے میں تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اماں ابا میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھو گوہر، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے اماں ابا اتنی جلدی شادی کے لیے نہیں مانیں گے۔ اگر تمہارے اماں ابا بضد ہیں تو تم ان کا کہا مان لو۔ بکواس کر رہے ہو تم، جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ دیکھو رضوان، میں تم سے مل کر تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھ سے ملو، مجھ سے بات تو کرو۔ گوہر فون پر غصہ کر کے بات کو بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس نے ملنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایڈریس بھیج دیتا ہوں، کل شام وہاں پر ہی آ جانا۔ شام کو نہیں، یونیورسٹی سے سیدھا آؤں گی۔ ٹھیک ہے، اتنا کہہ کر دونوں طرف فون بند ہو گیا۔ بہت ضد کرنے کے بعد رضوان آخر کار مان ہی گیا۔ اگلے روز جب وہ رضوان سے ملنے گئی تو جگہ دیکھ کر گوہر پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی کھنڈرات لگ رہے تھے۔ وہ دھوپ نگلتی اپنا گلا صاف کرتی گھبراتی ہوئی آگے گئی تھی۔ سامنے ہی اسے رضوان نظر آیا، اس کی جان میں جان آئی تھی۔ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہیں اس سے زیادہ خوفناک جگہ اور کوئی نہیں ملی مجھے بلانے کے لیے؟ گوہر کو رضوان پر بہت غصہ تھا۔ گوہر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں یہاں تم سے جگہ کے بارے میں باتیں کرنے نہیں آیا۔ رضوان، مجھ سے شادی کر لو، اپنے گھر والوں سے بات تو کرو، وہ یقیناً مان جائیں گے۔ یہ کیسی بے وقوفانہ باتیں کر رہی ہو گوہر؟ میرے اوپر ابھی 2 بڑے بھائی بیٹھے ہیں، وہ کس طرح مان جائیں گے؟ اور تم اچانک اتنی ضد کیوں کر رہی ہو؟ آگے تو کبھی تم نے اتنی ضد نہیں کی۔ ہاں، کیونکہ آگے میں اکیلی تھی اور اب ہمارا بچہ میرے ساتھ۔ میں کس طرح سب کچھ چھپا کے رکھوں گی؟ آج نہیں تو کل سب کو پتہ چل جائے گا۔ اتنی بدنامی ہوگی میری، میرے ماں باپ کی، لوگ میرے مرے ہوئے باپ پر تھوکیں گے۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ گوہر ایک دم چیخی۔ آواز نیچی رکھو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں اتنا چیخ رہی ہو۔ رضوان ایک دم دھاڑا۔ گوہر، رضوان کے دھاڑنے پر سہم گئی۔ یہ تو وہ رضوان نہیں تھا۔ اور کون سے بچے کی بات کر رہی ہوں؟ نہ جانے کس کا گناہ میرے سر ڈال رہی ہو۔ رضوان، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ ہم کئی مرتبہ بہت کچھ ہوا ہے، یہ وہی بچہ ہے جو ہماری محبت کی نشانی۔ دیکھو گوہر، یہ سب میں نہیں جانتا۔ تم یہ بچہ ضائع کروا دو، تمہارے ماں باپ جہاں پر کہتے ہیں وہاں شادی کر لو۔ کیا؟ کون قبول کرے گا مجھے اس حالت میں؟ شادی کی رات ہی وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ کہاں جاؤں گی پھر میں؟ رضوان نے گہرا سانس لیا تھا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ کیا کروں میں؟ کچھ بھی کرو رضوان، لیکن مجھے اس مصیبت سے باہر نکالو۔ میں بچہ گرا بھی دوں تب بھی میں کس طرح زندگی گزاروں گی؟ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں رضوان، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ رضوان ایک دم خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک ہی راستہ ہے، اگر تم مان لو میں سب کچھ مانوں گی۔ تم بولو تو صحیح، ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کا کیا ہے؟ وہ تو پھر کل کو راضی ہو ہی جائیں گے۔ گوہر رضوان کی بات سن کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بھاگ کر شادی؟ میری ماں تو جیتے جی مر جائے گی۔ ارے میں اس کا آخری سہارا ہوں۔ اگر آخری سہارا تھی تو پھر میرے پیچھے کیوں آئی تھی؟ بولو۔ رضوان، مت بھولو کہ محبت کا اظہار تم نے پہلے کیا تھا۔ اپنی محبت میں تم نے مجھے پھنسایا تھا اور اب تم سب کچھ مجھ پر ڈال رہے ہو۔ اور پھر یہ بچہ کرتے ہوئے تم نے کیوں نہیں سوچا؟ ارے اس بچے کو بار بار اندر کیوں لے کر آ رہی ہو؟ میں کیا جانوں یہ بچہ میرا بھی ہے یا بس؟ رضوان، اب ایک لفظ اور۔ گوہر آنسو بہانے لگی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ رضوان اس سے اس طرح بات کرے گا۔ رضوان نے گہرا سانس لیا تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری، میں کچھ پریشان ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ دیکھو گوہر، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، سوچ لو۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو ہم بھاگ کر شادی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں، ورنہ پھر تم بھی جانتی ہو کہ حالات کیسے ہوں گے۔ کل کتنے بجے نکاح ہوگا ہمارا؟ رضوان کو امید نہیں تھی کہ گوہر اتنی جلدی شادی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کل شام تمہاری یونیورسٹی کے بعد تم گھر نہیں جاؤ گے، بلکہ میرے ساتھ شادی کر کے ہم کسی دوسرے شہر چلے جائیں گے۔
ہاں گھر پر جو اگر کوئی پیسے یا زیور وغیرہ ہے تو وہ لے لینا، میں بھی اماں کا زیور لے لوں گا، اور جو پیسے میرے پاس ہیں وہ لے لوں گا، آگے ہمارے کام آئے گا۔ گوہر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کبھی رضوان کے الزامات اسے یاد آتے تو کبھی اس بچے کی فکر ہوتی جو اس کے پیٹ میں پل رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ رضوان کے ساتھ بھاگنا، تبھی اس کی ماں اس کے پاس آئی تھی۔ گوہر کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، دیکھو رنگ کتنا پیلا پڑ رہا ہے۔ اتنی محبت کرنے والی ماں، اتنی فکر کرنے والی ماں کو وہ ایسے دھوکہ دے کر چلی جائے گی۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ اپنی ماں کو سب کچھ بتا دے۔ نہیں اماں مر جائیں گی، میں کیا کروں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بے انتہا بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اور پھر اگلے روز وہ رضوان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ وہ کوئی عجیب سا علاقہ تھا، گوہر نے پہلی مرتبہ ایسی جگہ دیکھی تھی۔ رضوان کچھ لڑکوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ رضوان، یہ کون سی جگہ ہے؟ دیکھو ہم نے کون سا یہاں پر ہی رہنا ہے، ہمیں تو نکاح کر کے یہاں سے بھاگ جانا ہے۔ یہ میرے دوست کی جگہ ہے، اس نے یہ گھر کرائے پر دیے ہیں، بس ایک گھر میں ہمیں نکاح کرنا ہے اور پھر بس اس کے بعد ہم یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ گوہر نے گہرا سانس لیا تھا۔ یہ لو تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اس کمرے میں جاؤ۔ رضوان نے گوہر کو ایک کمرے میں بھیجا تھا۔ سامنے ایک عورت لال رنگ کا جوڑا لیے کھڑی تھی۔ ٹیبل پہ میک اپ کا سامان تھا۔ بیٹھیں، آپ کو تیار کرنا ہے۔ کیا یہ سب کچھ رضوان نے کیا تھا؟ وہ سوچ کر مسکرانے لگی تھی۔ کچھ وقت کے لیے وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو بس رضوان اور اس کی محبت۔ وہ تیار ہو کر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیوٹیشن نے بھی اس کی کافی تعریف کی تھی۔ آپ تو ہیرا ہیں، ہیرا، کتنی حسین لگ رہی ہیں آپ۔ تبھی کمرے میں رضوان آیا تھا۔ زہے نصیب، زہے نصیب، حسن تو تم پر بلا کا ہے۔ رضوان کو دیکھ کر گوہر مسکرانے لگی۔ تبھی رضوان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا گوہر کے پاس گیا تھا اور اسے بازوؤں سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ گوہر حیرانگی سے رضوان کو دیکھ رہی تھی جو اس کے کاندھے پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہم کون سا یہ سب پہلی دفعہ کر رہے ہیں؟ کئی مرتبہ ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں۔ گوہر اب اس طرح بھاگ کیوں رہی ہو؟ رضوان، تم نے تو نکاح کے لیے… ارے چھوڑو نکاح کو، نکاح کے بغیر بھی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں۔ شٹ اپ، کیا بیہودہ باتیں کر رہے ہو تم نے مجھے نکاح کے لیے یہاں پر بلایا تھا نا؟ پھر ہاں میری جان، نکاح کے لیے ہی بلایا تھا، لیکن وہ کیا ہے نا کہ اگر تم سے نکاح کر لیا تو سب مجھے کیا کہیں گے کہ ایک طوائف سے نکاح۔ گوہر کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم جیسا گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو رضوان؟ خدا کے لیے مجھے اپنا لو۔ میں کہاں جاؤں گی؟ یہ بچہ کون قبول کرے گا؟ ارے اسے نہ تو میرے جانے کس کا گناہ پیٹ میں لیے پھر رہی ہو اور الزام مجھ پر لگا رہے ہو۔ گناہ؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، گناہ ہی تو تھا جو میں تمہارے بہکاوے میں آ کر بیٹھی۔ شاید مجھے اس کی سزا مل رہی۔ گوہر رو رہی تھی۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، ابھی اور اسی وقت۔ نہیں کرنی مجھے تم سے شادی، میں اس بچے کو خود پال لوں گی، تمہارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ میرا بچہ ہے۔ ارے کہاں جا رہی ہو بلبل اتنی آسانی سے کیسے؟ اب تمہیں یہاں پر ہی رہنا ہے تا عمر۔ تم تو میرے لیے پیسہ کمانے کا ذریعہ بن سکتی ہو، اب اپنی محبت کی خاطر اتنی سی قربانی نہیں دو گی؟ تبھی گوہر نے چونکتے ہوئے رضوان کی طرف دیکھا۔ گوہر کا ہاتھ کھینچتے اسے بیڈ پر پھینکتے رضوان کمرے سے باہر چلا گیا اور باہر سے جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ دروازہ کھولو، میں کہتی ہوں رضوان، دروازہ کھولو۔ تم اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ چپ کر جا لڑکی، کل ایک گاہک آئے گا، اسے خوش کرنا نا تو بدلے میں تمہیں بہت سارے پیسے ملیں گے۔ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، دروازہ کھولو گوہر۔ گوہر چلا رہی تھی لیکن وہاں اس کی سننے والا کون تھا؟
وہ دروازے کے ساتھ لگتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ بھروسہ کرنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی اسے؟ یا اللہ میری مدد کرے، میں بہت گنہگار ہوں، میں مانتی ہوں، لیکن آپ معاف کرنے والے رحیم ہیں، مجھے معاف کر کے میری مدد کرے، میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ کبھی خدا نے اس کی سن لی۔ اور پھر وہ تو معاف کرنے والا رحیم ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ ابھی بھی بیڈ پر گھٹنوں پر سر دیے رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح یہاں سے نکلے۔ گھٹنوں پر سر دیے رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح یہاں سے نکلے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ رضوان ادھر کسی کوٹھے پر اسے لے آیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب گوہر کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نیم اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کون ہے یہاں پر؟ میں پوچھتی ہوں کون ہے یہاں پر؟ تبھی کسی کی نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جو بالکل چپ، خاموش، آواز مت نکالنا ورنہ ہمیشہ کے لیے یہیں پھنس جاؤ گی۔ کون ہو تم؟ تم یہی سمجھ لو کہ تمہاری مدد کے لیے آئی، لیکن تم میری مدد کیوں کرو گے؟ کیونکہ میں بھی تمہاری طرح اس رضوان کی محبت میں پھنسی وہ بدقسمت لڑکی ہوں جو اچھی بھلی زندگی چھوڑ کر اس جہنم میں پھنس گئی۔ مسٹر آن بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو اس کا باپ ہے۔ پچھلے 4 سال سے ہر روز کا حق مجھے نوچتے ہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں بھی تمہاری طرح کی زردار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس لڑکے نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے بھگا دوں گی، لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ اگر تم مجھے بھگا سکتی ہو تو تم خود کیوں نہیں بھاگ سکتی؟ مقابل مسکرائی۔ طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بہت جچ رہی تھی۔ گوہر ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خود بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ ایک حافظ قرآن کی بیٹی گھر سے بھاگ جائے تو وہ باپ جیتے جی مر جاتا ہے۔ کیا کروں گی جا کر؟ اپنے باپ کی میت دیکھوں گی، یا اس بیوہ ماں کا چہرہ جو محض زندہ لاش بن کے رہ گئی ہوگی؟ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں، اب میرے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں جو مجھے یہاں سے بر وقت بھگا دیتا، لیکن میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ بولو، جاؤ گی یہاں سے؟ ہاں بس تم مجھے باہر نکال دو، میں تمہاری ساری زندگی احسان مند رہوں گی۔ اور پھر رات کے اندھیرے میں اس لڑکی نے گوہر کو بھگا دیا تھا۔ شاید کسی نیک باپ کی نیک اولاد تھی جو محبت کے جال میں پھنس چکی تھی، اور اب اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ارے بھاگ گئی ہے تمہاری بیٹی، ہمارا منہ کالا کروا کر۔ نسیم بیگم رو رہی تھی اور اپنے شوہر کے طعنے برداشت کر کر کے اچھا ہوا بھاگ گئی۔ یہاں رہ کر تو کون سا اس کو کچھ حاصل ہو رہا تھا؟ وہاں کم از کم اپنی مرضی سے زندگی تو جی سکے گی۔ وہ اونچی اونچی بول رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں گوہر کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ مسلسل بھاگ رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا اسے کہاں جانا ہے۔ وہ بس اس جہنم سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی، تبھی وہ دیکھ نہیں پائی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ارے محترمہ، اندھی ہے کیا؟ رات کے تیسرے پہر روسی جوڑا پہنے ایک لڑکی ایس پی میراب حسن کی گاڑی کے سامنے آئی۔ تیرا بیڑا ترجا ہے انجان آدمی، تیرے سر کے بال اڑ جائیں۔ اندھوں کی طرح گاڑی سے ٹھوک کر مجھے ہی اندھا بولتا ہے۔ اس کی زبان کے جوہر دیکھتے میراب دانت پیستا رہ گیا۔ گوہر کو بہت چوٹیں آئی تھیں، وہ اپنے ہاتھ مل رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کہاں پھنس گئی؟ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ میراب کا یونیفارم نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ جو گاڑی سے باہر کھڑا دلہن کے جوڑے میں اس معصوم لڑکی کو دیکھ رہا تھا، تبھی اس کے ہاتھ پھیلائے۔ چلو تو میں مرہم پٹی کر دوں۔ ہاں تو اور کون کرے گا مرہم پٹی؟ وہ سر جھٹکتا اسے اپنے دوست کی فلیٹ پر لے آیا تاکہ مرہم پٹی کر کے اس آفت سے جان چھڑوائے۔ گاڑی میں خاموشی کا راج تھا۔ میرا بھی سوچ کر پرسکون تھا کہ اس سے جان چھڑوانے کے بعد وہ ہر مسئلے سے بری ذمہ ہو جائے گا۔
مگر اپنے پورے خاندان کو اپنے دوست کے گھر جمع دیکھ جھٹکا لگا۔ اس کا دوست پتیسی نکالے کھڑا تھا۔ یہ کون ہے میراب؟ سب کے اشتیاق بھری نظریں ان کی خوبصورت جوڑی پر جمی تھی۔ بیگم ہے میری، شادی کر لی ہم نے۔ اس اچانک کے حملے پر وہ تڑپی۔ ارے باولا ہو گیا ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، میراب نے زبردستی مسکراتے فوراً اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ غصہ تو اسے بھی اپنے دوست پر ہی تھا جس کو وہ میسج کر کے سب کچھ بتا چکا تھا۔ شکر خدا کا، تمہارے بیٹے نے زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ اچھا کر کے دکھایا ہے۔ پسند کی ہی صحیح، بات کر لی صحیح، کم از کم لڑکی تو خوبصورت لے کر آیا ہے۔ سب کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے حیرانگی سے سب کی طرف دیکھنے لگی۔ یہاں پر کچھ مت بولنا، میرے گھر والوں کو جانے دو کہ میں تمہیں خود تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ ایک عورت جس نے خوبصورت سی ساڑی پہن رکھی تھی اس کا آگے بڑھی تھی اور گوہر کو گلے لگایا تھا۔ مام، ڈیڈ، یہ اتنی بھی خوبصورت نہیں جتنا آپ لوگوں نے اسے خوبصورت بنا دیا ہے۔ ہاں اب تو تم کہو گے، بیوی جو ہے تمہاری۔ اکبر صاحب نے سر جھٹکا تھا۔ آج ہم یہاں پر ہی رہیں گے۔ وہ تو شکر خدا کا، سلیمان نے ہمیں بتا دیا کہ تم کسی لڑکی کو لا رہے ہو، ورنہ ہم نے تو تمہاری شادی کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ آپ لوگ یہاں پر رہ کر کیا کریں گے؟ خامخواہ سلیمان کو پریشانی ہوگی۔ آپ لوگ گھر چلے جائیں، میں کل اسے لے کر گھر آ جاؤں گا۔ ارے ایسے کیسے چلے جائیں؟ یہاں تو تم بھی بہو کو لے کر گھر چلو، یہاں ہم بھی یہاں پر ہی رہیں گے۔ سلیمان، کیا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے یہاں رہنے سے؟ سلیمان جو اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ مشکل الفاظ ادا کر سکا۔ ہاں نہیں انکل، بھلا مجھے کیا پریشانی ہوگی؟ پھر آپ نے سلیمان کو گھور کر دیکھا جیسے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کھا جانے لگا ہو۔ بہو تھک گئی ہوگی، اسے کمرے میں لے جاؤ، اور میرا تم بھی کمرے میں جاؤ۔ وہ دونوں اب کمرے میں آ چکے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ گوہر نے کچھ اونچی آواز میں کہا تھا۔ آہستہ بولو، باہر میرے ماں باپ کھڑے ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ میرا جینا کیوں حرام کر دیا؟ دیکھو کچھ دن یہ ناٹک کر لو، ویسے بھی میں جانتا ہوں کہ تم گھر سے بھاگی ہوئی ہو۔ رہی بات میرے گھر والوں کی، تو کچھ ہی دنوں میں ان کو سمجھا دوں گا کہ ہم دونوں کی نہیں بن رہی، اسی لیے میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم پولیس والے تو کہیں سے نہیں لگتے۔ کیوں؟ پولیس والوں کے کیا سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ ایسا کرو تم بیڈ پر آرام کرو، میں نیچے سو جاؤں گا۔ او ہیرو، یہ کوئی مووی کی شوٹنگ چل رہی ہے کیا؟ مجھے ابھی اور اسی وقت گھر جانا ہے، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اور تم راستے سے مجھے یہاں لے کر آئے۔ گوہر نے میراب سے جھوٹ بولا تھا۔ ارے بابا، بس کچھ دن کی بات ہے، پلیز مان جاؤ۔ گوہر نے گہرا سانس لیا، اور وہ کر بھی کہہ سکتے تھے۔ اس کی بات ماننے کے علاوہ گھر جاتی تو یقیناً اس کے ماں باپ اس کو فوراً سے پہلے گھر سے نکال دیتے، اس لیے اس نے میراب کی بات مان لی تھی۔ میراب کے گھر والے ان کو اگلے روز ہی اپنے گھر لے گئے تھے۔ گوہر کو میراب کے ساتھ رہتے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ گوہر پر وقت خاموشی رہتی تھی، لیکن اب اس کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ مگر وہ میراب کا گھر چھوڑ کر جاتی بھی تو کہاں؟ گوہر کو 3را مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب اس کو ایک دم چکر آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، میراب نے اس کو تھام لیا، جو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مبارک ہو مسٹر میراب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ میراب نے بے یقینی سے گوہر کی طرف دیکھا، جو ہاتھ چٹخاتی نظریں چرا رہی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ بولو، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کیا ہے یہ سب؟ تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا؟ میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا۔ میں اپنی مرضی سے تمہارے گھر میں نہیں رہ رہی۔ ہاں، میرے دل میں یہ لالچ ضرور تھا کہ میں یہاں رہ کر رہی ہوں تو ٹھیک ہی ہے، ورنہ میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن تم نے زبردستی مجھے یہاں پر رکھا ہے۔ تم پر پولیس ہونے کے باوجود کیس ہو سکتا ہے۔ گوہر ہانپنے لگی۔ میراب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گوہر کو تباہ کر دے۔ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میراب نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ کہاں بھیج رہے ہو بہو کو؟ ابھی گوہر وہیں سے کہیں جاتی، تبھی میراب کی اماں کمرے میں تشریف لے آئیں۔ میراب ہونٹ بھینچ کے رہ گیا تھا۔ خوش نہیں موم، میں اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ دن اپنے مائکے چلی جائے، وہاں ذرا اچھے سے خدمت ہو جائے گی۔ ارے نہیں جائے گی بہو، ہماری بہو ہے اور وہ یہیں رہے گی، اور خبردار اگر
کسی کو کچھ کہا تو میں خود اپنی بہو کی خدمت کروں گی. آخر کو اس گھر کے لیے وہ اولاد پیدا کرنے جا رہی ہے. میرا آپ کا تو غصے سے برا حال تھا، نہ جانے کہاں سے منہ کالا کروا کر آئی ہو اور اب یہ گند میرے سر پر مسلط کر رہی ہو. 9 مہینے کا وقت ایسے ہی گزر گیا تھا. گھر میں سب کو یہ جھوٹ بولا گیا تھا کہ بچہ پری میچور ہے اور اب یہیں رہو گی، تم کہیں نہیں جاؤ گی. ان 7 مہینوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی میرا آپ کو گوہر کی عادت سی ہو گئی تھی. اب وہ چاہتا تھا کہ گوہر ہر وقت بس اس کے آس پاس رہے، اس سے دور نہ جائے کبھی بھی. لیکن گوہر وہاں سے جانے پر بضد تھی. اس کو تو ابھی میراب کے وہ الفاظ نہیں بھولے تھے جو اس نے اس بچی کے لیے ادا کیے تھے. ملیحہ 3 مہینے کی ہو چکی تھی. تبھی ایک روز وہ وہاں سے بھاگ گئی، لیکن میراب نے اس کو تلاش کر لیا تھا. گوہر بول بول کر خاموش ہو گئی. میراب خاموشی سے ان کو سن رہا تھا. گوہر نے خون آلود نگاہوں سے میراب کی طرف دیکھا. تم مرد حضرات سمجھتے کیا ہو خود کو؟ بولو. عورت کوئی کھلونا نہیں، عورت کو عورت سمجھو. کہاں تم مجھے گھر سے نکال رہے تھے، میری بچی کو کسی کا گناہ گند کہہ رہے تھے، میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، اور پھر تمہیں لگا کہ تم میرے بغیر نہیں رہ پاؤ گے. تمہیں میری عادت ہو گئی تو تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا. واہ مسٹر میراب واہ. لیکن اب بس بہت ہو گیا. میں ایک ملیحہ یہاں نہیں رہوں گی. تمہیں تمہارا گھر اور تمہارا سکون سب مبارک ہو. مجھے ساتھ رکھو گے تو کہیں تمہاری عزت میں کوئی کمی نہ آ جائے. یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مانا میں نے غلط کیا اس وقت، لیکن تم مجھے معاف کر سکتی ہو نا؟ مجھے معاف کر دو. میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ بہت خوش رکھوں گا. میراب اگر یہی سب کچھ مجھ سے ہوا ہوتا تو کیا تم مجھے معاف کر دیتے، مجھے اپنا لیتے؟ نہیں، پر ہرگز نہیں. دراصل تم مردوں کی یہ جو ناک ہے نا، یہ بہت اونچی ہوتی ہے. اب بھی تمہاری انا پہ یہ گوارا نہیں کر رہی کہ تم اپنی بیوی کو آزاد چھوڑ دو. لیکن یقین رکھو اب میں کسی حیوان کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دوں گی، نہ رضوان جیسے حیوان کو اور نہ تمہارے جیسے. میں تمہیں حیوان لگتا ہوں؟ بولو میراب. میراب ایک دم حیران ہوا اور گوہر کو بے یقینی سے دیکھنے لگا. ہاں حیوان ہو تم بھی. رضوان اور قسم کا حیوان تھا اور تم اور قسم کے. تم نے بھی ایک عورت کا استعمال کیا اپنے ماں باپ کے سامنے، خود کو انا کو تسکین دینے کے لیے، پھر اپنے دل کو سکون دینے کے لیے، اور اب اپنی غیرت کو مد نظر رکھنے کے لیے. تم نے میرا استعمال کیا اور رضوان نے میرا استعمال کیا اپنی ہوس مٹانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے اور مجھے رسوا کرنے کے لیے. بولو کیا فرق رہ گیا تم دونوں میں؟ جانور ہو تم دونوں مطلبی انا پرست انسان. گوہر کے دل میں جو اتنے عرصے سے لاوا پک رہا تھا آج وہ پھٹ پڑی تھی. اس کا دل جیسے چین سکون میں آ گیا تھا. اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کے لیے بول رہی ہے جسے مرد ذات نے صرف کھیل کا سامان بنا رکھا ہے. میرا گنہگار اگر رضوان تھا تو میرے مجرم تو آپ بھی ہیں. تم بھولیں گے آپ نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیسے اور کیوں کیا تھا. میں اپنی بیٹی کی پرورش اکیلے بھی کر سکتی. مجھے آپ کے ساتھ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں گوہر پلیز مت جاؤ. بے شک مجھ سے ناراض رہو لیکن میری نظروں سے دور مت جاؤ. گوہر نے نفرت بھری نگاہوں سے میراب کی طرف دیکھا تھا. اتنی نفرت سے مت دیکھو. نہیں برداشت کر سکتا میں تمہاری یہ نفرت. میں مر جاؤں گا. واہ میراب حسن صاحب، عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے. غلامی، نفرت، انا، ضد، ظلم، زیادتی، الزامات، اور اگر یہ سب کچھ مرد پر آئے تو وہ مر جاتا ہے. پھر وہ کس بات کا مرد ہے جو برداشت میں عورت سے کمزور ہے. گوہر کے الفاظ میں آج زہر بھرا تھا. شاید وہ تھک گئی تھی ہر کسی کے رویے سے.
گوہر کے اس رویے کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ اس نے اپنی ذات سے کھلواڑ ہوتے دیکھا تھا۔ وہ کٹ پتلی کی طرح استعمال ہوئی تھی اور اب تو اسے اپنے وجود سے بھی نفرت سی ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ میراب کو تڑپتا چھوڑ کر اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی میں سکون کی خاطر چلی گئی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہاں صرف وہ ہوتی اور اس کی بیٹی اور سکون بھری زندگی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کو بہت محنت کرنی تھی، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کا جذبہ آج بھی بلند تھا۔ پیچھے میراب ہر وقت بس گوہر کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، اور اس سب سے اس کو یہ سبق ملا تھا کہ زبردستی کرنے سے کبھی محبت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ زبردستی کر کے کسی کے وجود حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ تو دوسری طرف میراب نے رضوان کو عمر قید کی سزا دلوا کر اپنی غلطیوں کی بھی تلافی کرنے کی کوشش کی تھی۔